السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو نااہلی کا فیصلہ تھا وہ ختم کر دیا ہے، تعیات نااہلی کا۔ اب انہیں ان کی تعیات نااہلی ختم ہو گئی ہے اور اب الیکشن لڑنے کے قابل ہو گئے۔ عدالت کا فیصلہ تو اچھا فیصلہ تھا کہ فائن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بندے کو تعیات نااہل کیا کر دیا جائے، لیکن عدالت کے یہ فیصلے اچھے ہمیں اس وقت لگے جب عدالت یہ فیصلے خود کرے۔ جو نواز شریف کو نیل کیا گیا تھا وہ بھی فیصلہ عدالت نے خود نہیں کیا تھا، اور جو اب نواز شریف کو ایل کیا گیا ہے اور ان کی نااہلی ختم کر دی گئی ہے، یہ بھی فیصلہ عدالتوں نے خود نہیں کیا۔ ساری عوام کو پتہ تھی کہ فیصلہ یہی آئے گا کہ نواز شریف صاحب کو نااہلی ختم کر دی، کیونکہ جس طرح کے حالات بن رہے تھے، نواز شریف صاحب واپس ہی اس لیے آئے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ میرے سارے مقدمے بھی فارغ ہو جائیں گے اور میری نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عدالتوں کے فیصلوں پہ ہم کیا بات کریں، کیونکہ عدالتوں کے فیصلے اپنے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر جب عدالتیں اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنا جو اپنے فیصلے خود کر لیں گی، تو پھر تو ہم اس پہ فخر بھی کریں گے اور ہمیں خوشی بھی ہوگی۔ تو بس میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ آگے دیکھیں اس فیصلے کے بارے میں مختلف صحافی کیا کہتے ہیں۔ چلے تاحیات نااہلی کیس سے متعلق کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تاحیات نااہلی خلاف اسلام ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، آئین میں ہر سزا کی مدت موجود ہے، نااہلی تاحیات کیسے؟ آئین میں ہر سزا کی دیکھیں، مجھے تو ویسے قاضی صاحب بہت پسند ہیں، لیکن یہ ایک اکیڈیمک سی بات ہے، جان کی امان پائے بغیر عرض کرتے ہیں کہ ہر سزا کی مدت ہے تو سزائے موت کی کیا مدت ہے؟ یہ بتائیں مجھے، عمر قید کی ہوگی کوئی، سزائے موت کی کیا مدت ہے؟ تو کوئی مدت نہیں، اور سزائے موت بے شمار وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ ذوالفقار کھلے دروازے کا حق ادا کیا، فائدہ اٹھایا، تو اگر یہ سزائے موت والی بات گون فار ایور والی بات ہے، اگر سزائے موت کی کوئی مدت ہے تو اس قانون کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اچھا، ایک بات اور توبہ کے حوالے سے کہ پاکستانی جیلوں میں 88,000 سے زائد لوگ قید ہیں، کیپیسٹی 65,000 کی ہے، اول تو وہیں ڈوب مرو۔ میرا مدمانہ سوال یہ ہے کہ کیا ان 88,000 کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں؟ دیکھو، دین کا فہم، قرآن پاک کو حفظ کر لینا فلانا، جو سب سے بڑا چیلنج ہے آج میں آپ کو مریم میں ایک بڑی ایسی باتیں میں اپنی محمدہ کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ دیکھو، بات سنو، قرآن پاک کو حفظ کرنا جو ہے نا، وہ تو جیسے پہاڑے نہیں حفظ کرتے کوئی کرے۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگ جب شہید ہوئے ہمارے تو اس وقت یہ ایک لگا تھا، اب تو قرآن پاک اس کی حفاظت کا ذمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، دوسرے اب تو یہ اربوں فارمز میں موجود ہے، لیکن چلیں حفظ کرنے کے لیے بھی کوئی مطلب رٹا تو یہ سارا چیلنج کیا ہے مسلمان کے لیے، وہ ہم نے کبھی اس چیلنج کو پہچانا نہیں، تو ایکسیپٹ کیا کرنا اور پھر اس کو میٹ کیسے کرنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ایک ایسے دریا کی مانند ہے یا ایسے سمندر کی مانند ہے جس میں اتنے سے بچے کو ڈال دو، اس کے یہاں تک پانی رہے گا، وہ غرق نہیں ہوگا۔ اس کا قد بڑھتے بڑھتے 7ویں آسمان تک چلا جائے، وہ دریا، قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی انسان کے اندر وزڈم بڑھتی جائے گی، جتنا اس کا ویژن بڑھتا جائے گا، جتنی اس کی پیاس بڑھتی جائے گی،
جس کی جتنی اس کے اندر ڈیپتھ بڑھتی جائے گی قرآن پاک اتنا ہی گہرا ہوتا جائے. بے شک. سبحان اللہ. یہ ایک عجیب کھیل ہے. اچھا ہمارے ہاں خاص طور پہ انڈین اسلام، یہ بات ایک بار کی تھی یہ جو مصر کا ہے جامعہ الازہر کے وائس چانسلر، یہ جو ہیں یہ انڈین اسلام پریکٹس کرتے ہیں. ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کی دانش بڑھے گی، پیاس بڑھے گی، طلب بڑھے گی، ویسے ویسے اس کے آپ کو نت نئے مطلب سمجھ آئیں گے. تو توبہ کا دروازہ میں مطلب اب چھوڑو میں اس طرح کی بات. فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی عدالت سے مطلب 7 رکنی بینچ سے 6-1 سے فیصلہ آیا، ایک افسوسناک فیصلہ، ایک شرمناک فیصلہ. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر حکمران سچا نہ نکلے، اگر حکمران دیانتدار نہ نکلے، اگر حکمران کرپٹ نکلے، اگر حکمران فراڈی نکلے، اگر حکمران دھوکے باز نکلے، اگر حکمران 2 نمبر نکلے، تو اس کو تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے. اس کو 5 سال کی نااہلی کی سزا دیں تاکہ وہ پھر سے واپس آ کر لٹے، پھر سے واپس آ کر وہیں سے شروع کرے جہاں سے شروع کیا تھا. سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے ایک افسوسناک اور شرمناک کہ تاحیات نااہلی ختم کر دی سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے. اور فیصلہ ہے کہ لٹو پھٹو پھر لٹو پھر پھٹو، مطلب کیا تھا. اور وہ فیصلہ جو ہے وہ سنانے جا رہی ہے 5 بجے عدالت. اور پھر 5 بج کے کوئی 10-15 منٹ کے اوپر عدالت جو ہے وہ ریزیوم ہوئی اور جو ہے وہ شارٹ ججمنٹ سنایا گیا. اس شارٹ ججمنٹ کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کے سپریم کورٹ کے پاس یا کسی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پروسیجر کے بغیر اس کو روبہ عمل لائے بغیر جو ہے وہ نااہلی کا تاحیات نااہلی کا ڈیکلریشن دے. پھر مطلب اور سمیع اللہ بلوچ کا جو فیصلہ ہے اس کو کہا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا انہوں نے دراصل ریڈنگ ان دی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یعنی وہ چیز جو آئین کے اندر نہیں ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈال دی. تو نہ پروسیجر موجود ہے، نہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 62(1)(f) کے تحت کسی کو تاحیات نااہل قرار دے سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اس فیصلے کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اکثریتی فیصلہ ہے، یہ 7 رکنی بینچ تھا، اس میں 6 جج صاحبان نے کہا کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی ہے. اور جبکہ ایک جج صاحب جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر نہیں لکھا ہے کہ لائف لانگ ہوگی یا جو ہے وہ تاحیات جو ہے وہ نااہلی ہوگی، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عدالت یا سپریم کورٹ ڈیکلیریشن دے دیتی ہے تو سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا ہے. تو سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل ایک درست فیصلہ ہے تاحیات نااہلی قرار دینے کا. انہوں نے تاحیات نااہلی قرار دینے کا نہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک عدالتی ڈیکلیریشن یا عدالتی فیصلہ موجود ہے وہ ڈیکلیریشن تب تک نااہلی ہے، تاحیات نااہلی نہیں ہے. اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے، تو میرے ساتھ عمران وسیم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اس فیصلے کے اندر اور کیا کیا اچھی چیزیں یا بری چیزیں نظر آئی. عمران، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، نہ پروسیجر موجود ہے، اور آپ جو ہے جو 62(1)(f) اور اس کی دیگر جو ہے اپنا جس کو کہتے ہیں آپ اس کو تو میں کہتا ہوں چھوڑ دیں فیصلے کو. فیصلہ ناظرین تک پہنچ چکا ہے، ناظرین سن چکے ہیں. اب ناظرین اس کے اوپر کچھ اور سننا چاہتے ہیں. اچھا، کیا سننا چاہتے ہیں ناظرین؟ ہاں، میں صرف یہ بات کر دوں کہ کہتے ہیں until a law is enacted to make its provisions executory, Article 62(1)(f) of the Constitution stands on a similar footing as Article 62(1)(d), (e) and (g) and serves as a guideline for the voters in exercising their right to vote. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود بخود آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ خود بخود روبہ عمل یا نافذ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے اس کو روبہ عمل لانے کے لیے کسی قانون کے تحت ہی اس کو روبہ عمل لایا جا سکتا ہے، طریقہ کار چاہیے، جیسا کہ باقی اس کے اندر آرٹیکلز کے اندر ہے.
اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ دراصل تو ووٹر ہے، اس کے لیے ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ یہ ان شرائط پہ اس کا امیدوار جس کو ووٹ دینے جا رہا ہے اس پر پورا ہوتا تھا یا نہیں. قیوم صدیقی صاحب، آپ برطانیہ کی سردی پھانک کے آئے ہیں اور اسلام آباد میں سردی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی. ہم آج بھی محسوس کر رہے تھے کہ آپ یہ جیکٹ اتار کے بیٹھے ہوئے تھے یار. لیکن ہمیں باہر سردی لگ رہی ہے یہاں پہ. اچھا اب فیصلے کے بعد جو ہے نا وہ سردی ہماری بھی اتر گئی ہے. اچھا. اب آپ دیکھیں گرمی آ گئی. آپ اس فیصلے کو کسی اور اینگل سے دیکھیں کہ اس میں کیا کہا گیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے یہ سیلف ایگزیکیوٹری نہیں ہے. اب آپ جوڈیشل ہسٹری نکالیں کہ کہاں کہاں پہ سپریم کورٹ نے جب ایک من مرضی منشا کا ایک ڈکلیریشن دینا تھا راستہ روکنے کے لیے. کس کا راستہ روکنے کے لیے اس پہ ہم بات نہیں کرتے. یہ دیکھنے والے آپ کے میرے خیال میں بہت باشعور ہیں، وہ جانتے ہیں کس کا راستہ روکا گیا تھا جب یہ سمیع بلوچ کیس کا فیصلہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تاحیات نااہلی ہوگی. ابھی جو یحییٰ فریدی صاحب نے جیسا کہ لکھا اپنے اختلافی نوٹ میں کہ جب تک ڈکلیریشن موجود رہے گا، حالانکہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی نہیں دی گئی. تو جب تاحیات نااہلی نہیں دی گئی تو پھر ڈکلیریشن کی جو وہ بات کر رہے ہیں یحییٰ فریدی صاحب کہ جب تک رہے گا تب تک جو ہے وہ تاحیات نااہلی ہوگی، وہ الیکشن نہیں لڑ پائے گا. تاحیات تو نہیں، یعنی الیکشن نہیں لڑ پائے گا، وہ چاہے وہ 5 سال ہو، چاہے وہ 10 سال ہو، چاہے وہ تاحیات ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ونڈو کہاں سے فراہم کریں گے؟ اگر کسی نے ریپینٹ کرنا ہے تو ونڈو آپ کہاں سے فراہم کریں گے؟ آپ اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جو آرٹیکل 62(1)(f) کی جو باقی کلاز کا ذکر کیا گیا ہے، ای کا ذکر کیا گیا ہے، ڈی کا ذکر کیا گیا ہے، ایچ کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں جو مورل ٹرپیچیوڈ والی ہے اس میں 2 چیزیں لکھی گئی ہیں. اس میں کیا ہے کہ اگر آپ مورل ٹرپیچیوڈ پہ آپ کے خلاف ڈکلیریشن آتا ہے، ادھر دیکھ کے بات کریں. ہاں، مورل ٹرپیچیوڈ پہ آپ کے خلاف ڈکلیریشن آتا ہے تو پھر آپ میں نظر آ رہا ہوں وہاں پہ دیکھ کے بات کریں. آپ نہیں میرے خیال سے ادھر ٹھیک نہیں ایسا نہیں لگا ادھر پھر وہ میرا آئی کانٹیکٹ نہیں بنتا. اچھا آپ دیکھیں اسے کر کے دیکھیں. اچھا آپ مورل ٹرپیچیوڈ پہ اگر سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے اگر آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو آپ تاحیات نااہل ہوں گے. لیکن اگر مورل ٹرپیچیوڈ پہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، وہی آرٹیکل جو آپ پہ پہلے لگا ہے، لیکن اگر ایف آئی آر درج ہوگی ہے تو 2 سال 3 سال یا 5 سال کی نااہلی کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں. تو ایک تو یہاں پہ ابہام پایا جاتا تھا کہ یہ کس طریقے سے اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے. لیکن اپنے صدیقی صاحب اس بات سے ہٹ کے جب یہ 2018 میں یہ سمیع بلوچ کیس کو ٹیک اپ کیا گیا، اس وقت الیکشن ہونے جا رہے تھے اور اس وقت جس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو لانے کے لیے، ایک مخصوص لیڈر کو لانے کے لیے، یہ سمیع بلوچ کیس اس وقت ٹیک اپ کیا گیا. تو آپ کو یاد ہوگا، میں ایک اور چیز کا حوالہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. تو یہاں پہ تو جیسے کہ ابھی مختصر فیصلے میں اکثریتی جج صاحبان نے کہا کہ آپ اس کو سنگل کر کے نہیں پڑھ سکتے، سنگل آؤٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے، یعنی اکیلا آپ آرٹیکل 62(1)(f) کو نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس کی ہارمونیس انٹرپریٹیشن کرنا ہوگی. آپ کو آرٹیکل 17 کے ساتھ بھی پڑھنا ہوگا جو کہ رائٹ دیتا ہے آپ کو سیاسی جماعت بنانے کا بھی، آپ کو الیکشن لڑنے کا بھی رائٹ دیتا ہے اور ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ بھی دیتا ہے. اسی کیس سے ملا جلا ایک اور کیس بھی 2018 میں لگا تھا جس میں نواز شریف کو جب پاناما کے کیس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو پھر ان کو مسلم لیگ نواز نے پارٹی کا صدر بنا دیا تھا. پھر پارٹی کی صدارت کے خلاف کیس آیا تھا. اب پارٹی کی صدارت آرٹیکل 62(1)(f) لگنے کے باوجود بھی نواز شریف اپنے پاس اپنی پارٹی کی صدارت رکھ سکتے تھے. جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرنے والا جو قانون تھا وہ اجازت دیتا تھا کہ آپ پارٹی کے صدر بن سکتے ہیں. آرٹیکل 62-63 کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. اب وہاں پہ دیکھیں کیا کیا گیا. سمیع بلوچ کیس میں تو سنگل آؤٹ کیا گیا نا، اس کو آرٹیکل 62(1)(f) کو اکیلا پڑھا گیا. لیکن جب نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹانا تھا تب آرٹیکل 62 کو بھی ملایا گیا، آرٹیکل 63 کو بھی ملایا گیا، آرٹیکل 63(a) کو بھی ملایا گیا، آرٹیکل 17 کو بھی. اور پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرنے والا جو قانون ہے، جو سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن ریگولیٹ کرتا ہے، اس کی شقوں کو ملا کے کہا گیا کہ وہ شخص جو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا وہ پارٹی کا صدر کیسے بن سکتا ہے؟ اگر وہ 62-63 پہ نااہل ہے تو وہ تو جو پارٹی کا صدر بنے گا تو جو رکن پارلیمان ہوں گے ان کو وہ ریگولیٹ کرے گا، ان کو ڈائریکشن دے گا، نااہل شخص ڈائریکشن دے گا، پارلیمنٹ کے اوپر اس کا کنگ میکر کا کردار ہوگا. بالکل. آپ فرق دیکھیں، یعنی صدیقی صاحب فرق دیکھنے کی بات، کیا فرق یہی دیکھنا ہے نا کہ جب آپ نے راستے روکنے تھے ایک پرٹیکولر لیڈر کے آرٹیکل 62(1)(f) لگا کے تب تو آپ نے اس کو سنگل پڑھ لیا. لیکن جب پارٹی صدارت سے ہٹانا تھا تب آپ نے سنگل نہیں پڑھا، تب آپ نے 5-3-4 آرٹیکل آئین کے بھی پڑھے، پھر آپ نے وہ پولیٹیکل پارٹی والے سیکشن بھی ملائے. اب 63 والا دیکھ لیں، 63 والا دیکھ لیں نا. یہاں پہ آج سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں کیا کہا ہے کہ ریڈنگ ان کی گئی ہے. خبروں کے حوالے سے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاحیات نااہلی والا کیس ہے اس میں اڑا کے رکھ دیا ہے ماضی کا جو فیصلہ تھا پچھلی سپریم کورٹ کی بینچ کا، جس کے تحت آرٹیکل 62(1) اور اس کی F جو شق ہے
اس کے تحت جو صادق اور امین کا کرائٹیریا اور دیگر جو کرائٹیریا اہلیت کا، سیاستدانوں کی اہلیت کا تصور آئین میں پیش کرتی ہے، اور اس میں بڑے دلچسپ ریمارکس بھی آئے اس مقدمے کی سماعت میں بھی، لیکن یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے میجورٹی سے ہوا ہے. ایک ممبر جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے ڈائسینٹ کیا، اس پہ ہم بھی بات کریں گے کہ کن وجوہات پہ انہوں نے اس فیصلے کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس کا جو سب سے بڑی امپلیکیشن یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین، وہ دو سیاستدان جو کہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے 2018 میں، آج سے 5.5 سال پہلے، وہ اب اہل ہو گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. تو اب یوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب انتخابی میدان میں بھرپور طریقے سے آگے آئیں گے، اور جو رکاوٹ تھی ایک بہت بڑی، یہ اب ان کے رستے سے ہٹ گئی ہے، اور ان کے جو حامی ہیں وہ یہی اعلان کریں کہ اب ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا. فروری میں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی کی شک ختم کر دی ہے 62(1)(f) کے تحت. اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اہل ہو گئے ہیں، اس کے نتیجے میں جہانگیر ترین صاحب اب اہل ہو گئے ہیں، اور یہ دو بڑے پلیئر ان کی ایلیجبلٹی کے بعد پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں زبردست تبدیلیاں آ گئی ہیں. بلاول بھٹو کی امریکی سفیر سے آج بڑی اہم ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز، مستقبل کا منظرنامہ، ان تمام چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے. اور اپنے میں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ڈیفرنٹ پاسبلٹیز کیا ہو گئی ہیں. نواز شریف صاحب کے اہل ہونے سے مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف صاحب کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب اہل تھے، اور جو مسلم لیگ نون کے بہاف پر جو اعلیٰ عہدوں پر جا سکتے تھے وہ شہباز شریف تھے. دوسرے نمبر پر مریم نواز صاحبہ تھی. مریم نواز صاحبہ کی ایکسیپٹیبلٹی پارٹی میں ایسی نہیں تھی. جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی جا کے. اب نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ختم ہونے کے بعد شہباز شریف جو ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہو گئے ہیں، اور اب نواز شریف صاحب کی پوزیشن مسلم لیگ نون میں پہلے بھی بہت بہتر تھی، لیکن اب تو مکمل وہ جو ایک ان کا جو ایک تھوڑا سا پرابلم تھا کہ جی وہ خود کسی عہدے پر نہیں جا سکتے تھے، دیٹ ہیز کم ٹو این اینڈ کر دیا. اور اب پاکستان کی عوام کو شاید اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس نظام کا اور عدالتوں کا لاڈلا کون ہے. دوسری جانب اسی سپریم کورٹ نے، اسی چیف جسٹس نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کی سزا معطل کرنے کی اپیل ابھی تک لگائی نہیں ہے، اور یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب آپ ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں. کھوسا صاحب، آپ اس کو سیاسی پلیٹ فارم نہ بنائیں. اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو باہر جا کر آپ تقریر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ تقریر جو ہے وہ نہیں کریں گے. ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ اپیل عمران خان کی کیوں نہیں لگائی جا رہی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک الیکشن شیڈیول اور پھر کاغذات نامزدگی اور پھر یہ مرحلے گزر نہیں جاتے، ہم نے اس سے پہلے اگر یہ اپیلیں لگا دی تو عمران خان یقیناً انتخابات کے لیے اہل ہو جائیں گے، اور ہم یہ آپ کی یعنی اپنی زندگی میں کم از کم جو ہے وہ ہونے نہیں دیں گے. نواز شریف کے لیے اس نظام میں آپ کو ریلیف ہی ریلیف ملے گا، اور عمران خان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ملے گی، اور اس کی باقاعدہ طور پر جو اسے سرپرستی حاصل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کی طرف سے ہے. اور آج کے اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ بھی موجودہ پلینگ فیلڈ سیٹ کرنے میں ایک مرکزی پلیئر بن گئی ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جی